الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث شریف جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی آسان اور نہایت گہرا مضمون بیان فرمایا ہے. حدیث شریف کا ترجمہ ہے: رحم کرنے والے جن پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرتے ہیں، اے مسلمانوں، زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان میں رہنے والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اس دوسرے جز کا ترجمہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے کیا ہے: زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ایک شاعر نے اسی مضمون کو بڑے اچھے انداز میں ادا کیا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کہ روئے زمین پر رہنے والا کون رحمت کا محتاج نہیں ہے، کون کرم کا محتاج نہیں ہے. غور کیجئے، جو بھوکا ہے اسے کھانے کی حاجت ہے، اور جو پیاسا ہے اسے پانی کی ضرورت ہے، جو لنگڑا ہے اسے پیر کی ضرورت ہے، جو گنجا ہے اسے بال کی ضرورت ہے، جو بیمار ہے اسے صحت کی ضرورت ہے، جو مصیبت میں پھنسا ہے اسے مصیبت سے نکلنے کی ضرورت ہے، جو بے گھر ہے اسے گھر کی ضرورت ہے، جو پیدل ہے اسے سواری کی ضرورت ہے. لیکن غور کیجئے کہ یہ ساری ضرورتیں جو دنیا کی ہیں، ان سب میں سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ کر جنت کی طرف چلے جائیں. روئے زمین کا ہر انسان اللہ کی جنت کا محتاج ہے، ہر ایک کو اللہ کی جنت کی ضرورت ہے. آج ہم اپنے اپنے کاروبار میں، اپنی اپنی ضرورتوں میں، اپنی اپنی حاجتوں میں، اپنی اپنی نوکریوں میں، اپنے اپنے پیشوں میں مصروف ہیں. اگر کوئی گوشہ خالی ہے تو یہی خالی ہے کہ سارے لوگ مل کر کے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ کا دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور جس دین کو دے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، اس وقت 1,24,000 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، ان سارے صحابہ کرام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ کے قریب اونٹ پر بیٹھے ہوئے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، کیا میں نے تم کو اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سارے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مخاطب ہو کر کے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ اتنے لوگوں کے سامنے تو میرا گواہ بن جا، اے اللہ ان سارے لوگوں کے سامنے تو میرا گواہ بن جا، تاکہ میدان محشر میں یہ نہ کہنا پڑ جائے اور اس سوال کا سامنا نہ پڑ جائے کہ تم کو رسالت دی تھی میں نے اور اللہ کا دین دیا تھا، یہ دین اللہ کے بندوں تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ سارے صحابہ کرام نے گواہی دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہاں ہاں آپ نے ہمیں دین پہنچا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو ذمہ داری دی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ سب کے سب ان لوگوں کو پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر کے صحابہ کرام نے اپنی اپنی سواری کا رخ جس طرف تھا ادھر ہی چل دیا، انہوں وہ گھر واپس نہیں ہوئے۔ جو چلنا تھا مغرب کی طرف رخ تھا مغرب کی طرف چل دیا، جو مشرق کی طرف چل رہے تھے مشرق کی طرف رخ تھا ادھر چل دیا، یعنی دنیا کے گوشے گوشے میں وہ پھیل گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کا دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم کو پہنچا ہے، اس دین کو تم پہنچاؤ، دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے دین کو پہنچایا۔ کوئی کشتی ملی، کشتی پہ سوار ہو کر کے کسی ملک میں پہنچ گئے، کسی کو خشکی کا راستہ ملا، اونٹ پہ سوار ہو کر کے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نواز ہے۔ یہ جب چل پڑے اور پتہ نہیں کہاں پہنچے، غالباً افریقہ کی طرف وہ پہنچ گئے، کافی دور پہنچ گئے، اور وہاں جا کر کے جب ان کی موت کا وقت آیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو مجھے بہت دور لے جانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ تم دور تک اللہ کے دین کو پہنچاؤ، تو میری روح بھی نکل جائے تو کم سے کم میرے جسم کو، میری لاش کو تم لوگ وہاں تک لے جانا جہاں تک تم جا سکو، اور وہاں جا کر کے دفن کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا ہو، میدان محشر ہو تو یہ کہا جا سکے کہ یہ ابو ایوب انصاری ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پاک پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ضیافت کی تھی، اور جب حضور کا حکم ہوا کہ اللہ کے دین کو پہنچاؤ تو یہ اللہ کے دین کا دیوانہ نکل گیا اور نکلتا چلا گیا اور دور ممالک میں جا کر کے وہ دفن ہوا۔ یہ تھا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موسیٰ اشعری کو لکھ رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمان لکھ رہے ہیں
کہ جتنے لوگ مجاہدین ہیں ان سب کو قرآن پاک کے حفظ میں لگا دو، یعنی دن میں وہ جہاد کا کام کریں اور رات میں قرآن پاک حفظ کریں اور قرآن پاک یاد کر کے تہجد میں اس کو پڑھیں۔ اس طرح سے صحابہ کرام کو قرآن پاک کے حفظ کرنے میں لگا دیا۔ سعد بن ابی وقاص نے غالباً 1500 صحابہ کرام کے بارے میں لکھا کہ اتنے لوگ حافظ ہو گئے ہیں۔ 200 لوگوں کے بارے میں لکھا کہ اتنے لوگ حافظ ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 صحابہ کرام کے تابعین اور صحابہ کرام اس میں تھے، ان کے بارے میں لکھا کہ ہماری فوج میں 10,000 لوگ قرآن پاک کا حفظ کر چکے ہیں۔ یہ تھا جذبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس قسم پرسی کے عالم میں اور اس محتاجی کے عالم میں 4,000 دنیا میں مسجدیں بنائی اور ان 4,000 مسجدوں میں تراویح کی نماز کو منظم کیا کہ یہ نماز جو حضور کے ساتھ تم لوگ پر کبھی کبھی پڑھے تھے اور الگ الگ پڑھتے ہو، ان سب کو ایک قاری صاحب کے پیچھے پڑھو۔ تو چنانچہ 4,000 مسجدیں انہوں نے نہیں بنوائی اور ان ساری مسجدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام کے اجماع کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر ایک ساتھ تراویح کی نماز شروع ہوئی۔ یہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جتنے ممالک تھے حکومت کی تھی، آج ان ممالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 43 ممالک ہیں، یعنی 43 ممالک ہیں کہ جو بٹے ہوئے ہیں الگ الگ۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے ممالک میں اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، اللہ کے دین کو پہنچا دیا۔ اور ہم جو خوش نصیب ہندوستان والے کہ پہلی صدی ہجری میں ہی سمندر کے راستے سے سندھ کے علاقے میں، کیرلا کے علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آ گیا۔ سب سے پہلی مسجد جو کیرلا میں بنی وہ مثالی مسجد ہے، اور وہاں پر بھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے تجارت بھی کی، تجارت سے انہوں نے پیٹ پالا اور اللہ کے دین کو پھیلایا۔ تو اللہ کے دین کے پھیلانے کا جذبہ اور روئے زمین پر جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے وہ بھٹکے جا رہے ہیں، بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھانا، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مرض الوفات میں ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ کچھ لوگ آئے، ان کے مرید آئے اور حضرت کے پاس ٹھہر گئے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے سر جھکایا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا اوہو، کتنے افسوس کی بات ہے کہ سر میرے سامنے جھکا رہے ہو، یہ سر اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آیا تھا، میرے سامنے ہرگز نہ جھکاؤ۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ اور دوسروں کے سامنے سر جھکانے کو انہوں نے مکروہ اور ناجائز سمجھا۔ حضرت کا مزاج عجیب تھا، اگر کوئی آدمی ان کی تعریف کر دیتا تو حضرت ناراض ہو جاتے، غصے ہو جاتے کہ میں حقیر، میں تعریف کے لائق ہوں کہ تم میری تعریف میرے زبان میرے منہ کے سامنے کر رہے ہو۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے، ان کی ایک ایک ادا، ان کی ایک ایک انہوں نے قرآن پاک کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھایا اور پڑھا کر کے امت کو پہنچایا۔ ہندوستان سے ہجرت کی اور مدینہ پاک پہنچے، روضہ اطہر کے قریب پہنچ کر کے اور 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دیا اور کہتے تھے کہ یہ صاحب قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے موجود ہے اور حیات ہے اور باحیات ہے، ہماری آواز سن رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضور کے روضے پہ پڑھا رہے ہیں۔ حضور کے روضہ پر جب خاصمناٹا ہو جاتا تھا، رات کا لمحہ ہوتا تھا، تہجد کا وقت ہوتا تھا، تو اس وقت جاتے تھے اور اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے
اور साफ करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा को। ये था इश्क जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदना से गुलाम जनाब मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को। अल्लाह के दीन के फैलाने का जज्बा, अल्लाह के दीन के फैलाने का जज्बा, चाहे वो मदरसे की शक्ल में हो, चाहे मस्जिद की शक्ल में हो, चाहे वो कुरान पाक के दर्स की शक्ल में हो, चाहे हदीस शरीफ के दर्स की शक्ल में हो, या मसाइल के समझाने की शक्ल में हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के समझाने के तरीके से हो, सुन्नत के समझाने और फैलाने के तरीके से हो, ये सब की सब चीजें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया के हर मुसलमान को पहुंचनी चाहिए। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन मुसलमान के पास दीन नहीं है, वो नाम के मुसलमान हैं, उनके पास दीन नहीं है। जाओ हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़ो। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेवात के इलाके को मुंतखब किया। क्यों मुंतखब किया? कि वहां मुसलमानों का नाम भी मुसलमान जैसा नहीं था। वहां तो लोग नमाज नहीं समझते थे, वहां कोई मसला नहीं समझते थे, अजान नहीं समझते थे। वो अजान जब होती थी तो ऐसा लगता था कि उन्हें डर महसूस हो गया कि ये कौन सी आवाज है। एक आदमी को नमाज सिखा दिया था हजरत ने। जब वो आदमी अपने घर गया और नमाज पढ़ना शुरू किया तो लोग इकट्ठा हो गए कि अरे ये क्या बात है, ये इस आदमी को का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर कोई भूत सवार हो गया हो, ये क्या हो गया? ये कभी खड़ा है और कभी झुक रहा है और कभी सजदे में जा रहा है, ये जमीन पे सर रगड़ रहा है, देर देर तक ये जमीन पे अपने सर को रखे हुआ है। क्या ये पागल हो गया है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है या भूत प्रेत ने इसे गिरफ्तार कर लिया है? नमाज को वो लोग ऐसा समझते थे। लेकिन हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत की, 25 साल मेहनत की। उनके यहाँ जानवर के जबह करने के लिए किसी आदमी को बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता था, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना नहीं आता था। तो वो लोग क्या करते थे? किसी मौलाना साहब से छुरी पे फुकवा लेते थे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और लेके जाते थे कि ये छुरी बिस्मिल्लाह की है, इससे हम जानवर जबह करेंगे। उनको कलमा तक नहीं आता था, सिर्फ नाम के मुसलमान थे। पूछा हजरत ने कि तुम लोग मुसलमान हो या गैर मुस्लिम? कहा कि हम लोग मुसलमान हैं। कहा क्या फर्क है मुसलमान में और गैर मुस्लिम में? तुम्हारे फला गांव में कौन है? तो कहा वो सब गैर मुस्लिम हैं और इस गांव में सारे के सारे मुसलमान हैं। पूछा मुसलमान और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है? तो उन्होंने कहा कि उनका निकाह तो पंडित पढ़ाता है और हमारा निकाह मौलवी साहब पढ़ाते हैं, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है मुसलमान और गैर मुस्लिम में। ये था उनका हाल। हजरत मौलाना ने मेहनत की, 25 साल के बाद जब जाकर के मालूम किया, कहा कि ये इस मोहल्ले वाले लोग नमाज पढ़ते हैं, तो मालूम ये हुआ कि हाँ 3 आदमी के अलावा सारे लोग जमात से नमाज पढ़ते हैं। तो उसके बाद मालूम किया फला गांव के लोग नमाज पढ़ते हैं, तो मालूम हुआ कि वहां सारे के सारे लोग पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद मालूम किया अच्छा फला गांव में मेहनत की थी, वहां के लोग नमाज पढ़ते हैं, तो ये मालूम हुआ कि फराइज का तो एहतमाम करते ही हैं, इतने नौजवान हैं, इतने बूढ़े हैं और इतनी बूढ़ी औरतें हैं, ये सब के सब नवाफिल के साथ तहज्जुद का भी एहतमाम करते हैं। इस तरह से 25 साल मेहनत करके काया पलट हो गई और उस वक्त इसका नाम तबलीग नहीं दिया था। हजरत ये कहते थे चलो अल्लाह का दीन सीखने के लिए, चलो दीन सीखने के लिए। तो वो लोग कहते थे चलो 2 दिन दीन सीखेंगे, 3 दिन दीन सीखने के लिए, 4 दिन हमने दीन सीखने में लगाया। कोई कहता कि हमने 10 दिन दीन सीखने में लगाया और कोई कहता कि हमने 40 दिन दीन सीखने में लगाया। वो दीन सीखने का नाम था, बहुत प्यारा नाम था। अब वो नाम भी खत्म हो गया, अब वो काम का जज्बा भी खत्म हो गया। अब नुमाइश बहुत सारी आ गई और बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अहवाल को सुधारें और अल्लाह के दीन को वैसा ही पहुंचाएं जैसा अल्लाह का दीन सहाबे किराम ने पहुंचाया था और जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीन पहुंचाया था। जरूरत यह है कि हम पहले अपनी इस्लाह करें, उसके बाद दूसरे की इस्लाह की जरूरत होगी। हम कहते हैं कि हमारे ऊपर जालिम हुकूमत आ गई, हम कहते हैं कि हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारे खिलाफ
بن رہا ہے، یہ کہنا بہت بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے اعمالکم امالکم، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے لیڈر ہیں، یعنی تم جیسے رہو گے ویسے تمہارے لیڈر ہوں گے۔ ہمارے زمانے میں ہم خراب ہو رہے ہیں، نہ تو ظاہر میں ہمارے ایمان نظر آ رہا ہے، نہ باطن میں ہمارے ایمان نظر آ رہا ہے، ہماری عورتیں بے پردہ ہیں، ہمارے نوجوان اوراش بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے بوڑھے ان کو فکر نہیں ہے کہ آگے ہمیں کہاں جانا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا، دلی کا زمانہ تھا، کہ وہ بادشاہ جس کا نام آپ نے سنا ہوگا شمس الدین التمش، یہ بادشاہ تھا اور بہت ہی نیک بادشاہ تھا۔ ان کے جو شیخ تھے وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھے، جن کے نام سے قطب مینار ہے اور وہاں پر ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ کے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے یہ بادشاہ۔ حضرت قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے گا جس آدمی نے عصر سے پہلے کی سنت کبھی نہ چھوڑی ہو اور عشاء سے پہلے کی سنت کبھی نہ چھوڑی ہو۔ جب نماز کے لیے سب لوگ کھڑے ہوئے اور حضرت کی وصیت کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ حضرت کی یہ وصیت ہے کہ ایسا آدمی نماز پڑھائے جس نے عشاء کی سنت نہ چھوڑی ہو اور عصر سے پہلے کی سنت نہ چھوڑی ہو، تو سارے لوگ خاموش تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ہر ایک کہہ رہا تھا کہ پڑھا تو ہے لیکن پابندی سے ہم نہیں پڑھ رہے تھے، اس لیے اب ہم کیسے نماز پڑھائیں گے۔ بادشاہ سلامت آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ راز فاش ہو گیا۔ حضرت نے راز فاش کر دیا، میں حضرت کا مرید ہوں اور میں عصر سے پہلے کی سنت پابندی سے پڑھتا ہوں اور عشاء سے پہلے کی سنت پابندی سے پڑھتا ہوں، میں نے کبھی سنت نہیں چھوڑی ہے، اس لیے اب راز فاش ہو گیا اور میں ہی نماز جنازہ حضرت کی پڑھاتا ہوں۔ یہ کیسا وقت تھا، اس وقت کے لوگ، اس وقت کی جو عوام اور اس وقت کے جو پرجا تھے وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جیسے تھے، اس لیے اس وقت کے بادشاہ ایسے تھے۔ اس زمانے میں قرآن کی تلاوت ہر گھر سے نظر آتی تھی اور صبح کو اٹھنے کے بعد سارے کاموں سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی اور نماز کے لوگ پابند ہوتے تھے، لوگ جائز اور ناجائز کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے پابند ہوتے تھے، ایک دوسرے پہ لوگ ظلم نہیں کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ نے اتنا نیک بادشاہ دیا تھا کہ جو نماز فرض کے علاوہ وہ سنتوں کا پابند ہے، نفل کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے۔ آج ہم باطن سے اندر سے خراب ہو گئے، اس لیے آج ہمارے اوپر جو لیڈر ہے وہ اللہ کا انکاری ہے، وہ رسول اللہ کا انکاری ہے، وہ مسلمان کے اسلام کا انکاری ہے، وہ مسلمانوں پہ ظلم کو جائز سمجھتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف قانون بناتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ان کو سدھارنے کی ضرورت نہیں۔ اے مسلمانوں، تم خود سدھر جاؤ، تمہاری حالت سدھر جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ لیڈران کی اصلاح فرما دیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے میوات کے علاقے میں محنت کی تھی، وہاں یہ تھا کہ وہاں انگریزوں نے کوشش کی کہ وہاں کے لوگوں کو کی اصلاح کریں، وہاں لوگ مارتے کاٹتے بہت تھے، قتل و غارت بہت کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، وہ زنا کو جائز سمجھتے تھے اور وہ حرام کو جائز سمجھتے تھے، وہ شہادت بطن میں بھی لگے ہوئے تھے اور شہادت فرض میں بھی لگے ہوئے تھے، یعنی حرام کھاتے تھے اور حرام کاری کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا کی وجہ سے جو اصلاح کی، انگریزی حکومت اس وقت بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ان بدماشوں کی اصلاح نہیں کی، لیکن ایک فقیر نے جا کر کے جو محنت کی گھر گھر، ایسی اصلاح ہو گئی، ایسی اصلاح ہو گئی کہ اب چور کوئی چوری نہیں کر رہا ہے، اب کوئی چھیننے والا چھین نہیں رہا ہے، اب کوئی زنا کرنے والا زنا نہیں کر رہا ہے، اب عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی ہیں، مردوں کے مال محفوظ ہو گئے ہیں۔ حال یہ تھا
کہ ایک کسان کہہ رہا تھا کہ حضرت اب تو ہماری قسمت میں حرام ہی لکھا ہوا ہے. پوچھا کیسے حرام لکھا ہوا ہے؟ کہ دیکھیے حرام یہ ہے کہ یہ چنے کا کھیت یہ میرے بھائی کا ہے, میرے پڑوس کا ہے. میں جب جانے لگوں گا تو ان کا چنا کاٹ کر کے جانور کو کھلانے کے لیے لے جاؤں گا, اور جب وہ آئے گا تو وہ میرا چنا کاٹ کر کے لے جا کر کے کھلائے گا. تو وہ بھی حرام کھا رہا ہے, میں بھی حرام کھا رہا ہوں. لیکن حضرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کی جو عزت دی, اس علاقے میں جو دین کو پھیلایا. حال یہ ہو گیا کہ وہاں کے تھانے داروں کو بھی یہ معلوم تھا کہ جو آدمی جماعت تبلیغ میں نکلتا ہے وہ چوری نہیں کرتا ہے, جو جماعت تبلیغ میں نکلتا ہے وہ ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے. چنانچہ ایک آدمی کو پکڑے ہوئی تھی پولیس اور ڈنڈے بجا رہی تھی, بول رہی تھی کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا, یہ بتاؤ جماعت میں جاتا نہیں جاتا, چلہ میں جاتا نہیں جاتا. اب وہ آدمی ڈنڈے کھا رہا تھا, کہہ رہا تھا نہیں میں کبھی نہیں گیا. کہا چل چلے میں جانا ہے, جائے گا تو میں چھوڑ دیتا ہوں. بولا ہاں میں چلہ لگاؤں گا. تو انہوں نے چھوڑ دیا اور پوچھا گیا کہ ارے آپ تو غیر مسلم ہیں اور آپ ڈنڈے مار مار کے تشکیل کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ اس علاقے میں چلہ لگاتے ہیں اتنے لوگ بدماش نہیں ہیں, وہ سب شریف ہیں. یہ بدماش ہے تو اس کو ڈنڈے مار مار کر کے چلہ لگواؤں گا. تو جب یہ چلہ لگائے گا, پابندی سے مسجد میں جائے گا, اپنے گناہوں کو یاد کرے گا, اپنے مذہب پہ وہ عمل کرے گا, تو یہ پریشانی ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی. جب سے جماعت تبلیغ کی محنت شروع ہوئی اس علاقے میں, تب سے اس علاقے کی پریشانی شروع ہو گئی. حالانکہ جب حضرت شروع میں محنت کرنے لگے تو لوگ کہتے تھے حضرت مولانا الیاس یہ جاسوس ہیں, اور کوئی کہتے کہ ارے اس کا کوئی اندر سے مفاد ہے اس لیے وہ ایسے کر رہا ہے. یہ حضرت مولانا کے خلاف لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے. لیکن حضرت مولانا راتوں کو اللہ اللہ کرتے, اللہ سے مدد مانگتے, اور دن میں اللہ کے بندوں سے ملاقات کرتے اور مسجدوں میں لا کر کے ان کو سجدہ کرنے کا موقع دیتے. اس طرح سے کایا پلٹ ہو گئی. کیا ہم آج کریں گے؟ اگر کریں گے تو بہت اچھی بات ہے. ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی کایا پلٹ ہو سکتی ہے. اگر ہم نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کرنے کا جذبہ ہے تو یقین رکھو کہ دنیا کی اصلاح نہیں ہوگی. ہمارے احوال بدلیں گے نہیں, ہمارے حکام بدلیں گے نہیں, ہمارے اوپر مظالم ختم نہیں ہوں گے, ہمارے اوپر جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے مختلف شکلوں میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے, وہ عذاب ہمارے سے ختم نہیں ہوگا. اسی وقت ختم ہوگا جب ہم اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر کے مضبوطی سے تھام لیں گے اور ہم یہ یقین کر لیں گے کہ ہماری کامیابی اللہ کی مضبوطی اور رسی کو تھام لینے میں ہے. اس کے علاوہ کہیں اور کامیابی ہم تلاشتے ہیں, کامیابی نہیں ملے گی. سکون تلاشتے ہیں, سکون نہیں مل سکتا. اگر سکون مل سکتا ہے تو وہ اللہ کے اعلان کے مطابق اللہ کے ذکر میں مل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کبھی تو شراب پی لیتے ہیں, اور کبھی وہ زنا کر لیتے ہیں, کبھی وہ اچھے گھر بنا لیتے ہیں, اپنے گدے بنا لیتے ہیں, ایسیاں لگا لیتے ہیں, اچھے موٹر رکھ لیتے ہیں, لیکن ان کو سکون نہیں مل رہا ہے, ان کو نیند نہیں آ رہی ہے. نیند کے لیے وہ گولیاں کھاتے ہیں, انہیں نیند نہیں آتی, نیند کے لیے وہ گولیاں کھاتے ہیں. ایک گولی کافی نہیں ہوتی, 2 گولی کھا لیتے ہیں, 2 گولی کافی نہیں ہوتی, 3 گولی کھاتے ہیں, اور صبح کو جنازہ نکل جاتا ہے گھر سے. اللہ کا سکون اللہ کے ذکر میں تلاشو. اے بندو, اللہ کے بندو, سکون ذکر میں تلاشو, اللہ کے دین میں تلاشو. اگر اللہ کے دین کو اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو سکون دنیا میں نہیں ہے. سکون تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو تھام لینے میں ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب بادشاہ ہوئے تو پوری رعایا بہت خوش ہو گئی, لیکن خزانہ خالی تھا. تو خزانے کے جو انچارج تھے انہوں نے خط لکھا کہ حضرت خزانہ خالی ہو گیا ہے, اتنی بڑی حکومت سنبھالے ہوئے ہے, خزانہ خالی ہو گیا ہے,
آپ ایک قانون بدل دیجئے تو خزانہ بھر جائے گا۔ انہوں نے کہا کون سا قانون بدلیں گے؟ کہا کہ آپ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ جو غیر مسلم ایمان قبول کر لے گا اس کا جزیہ معاف۔ جزیہ کہتے ہیں حفاظت کرنے کے ٹیکس کو، وہ تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے جو سیکورٹی پہ خرچ ہوتا ہے، وہی پیسہ اسلامی حکومت میں جزیہ کہلاتا ہے کہ وہ سیکورٹی کا بدلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خزانہ خالی ہونا تو مجھے پسند ہے، لیکن سن لو، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابیا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادیا۔ فرمایا یا ایسے فرمایا کہ ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادیا لا جابیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہوئی اور حضور جو مبعوث ہوئے وہ ہدایت دینے والے بنا کر کے مبعوث ہوئے۔ حضور ہدایت دینے والے ہیں، حضور جادی نہیں ہیں، یعنی مال سمیٹنے والے نہیں ہیں، اس لیے حضور کے دین کی طرف آنے والے کے جزیے کو وہ معاف کر دیا گیا ہے، وہ معاف ہی رہے گا چاہے خزانہ خالی رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت کے اس فرمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب بارش برسائی اور زمین میں خوب پیداوار ہوئی، اتنی پیداوار ہوئی کہ خزانہ بھر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خزانہ خالی ہو گیا تھا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ حکومت کا خزانہ خالی ہے اور بیت المال میں جھاڑو لگا دیا، کوئی چیز تھی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگرچہ خزانہ خالی ہے اللہ کا، لیکن اللہ کا دین پہنچ رہا ہے سب لوگوں کے پاس، تو خزانے میں کسی پیسے کی ضرورت نہیں۔ اصل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے وہ دین اللہ کے بندوں تک اگر پہنچ رہا ہے اور صحیح اپنی اصلی حالت میں پہنچ رہا ہے تو یہی کافی ہے، عمر کو خزانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی ایک دور سے آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر نے کہا ہاں جاؤ تیرا کام ہو گیا، ہاں جاؤ تیرا کام ہو گیا۔ اب وہ ابھی قریب بھی نہیں آیا، اس نے کچھ کہا بھی نہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے، وہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر کو پتا چل گیا کہ یہ فلاں علاقے سے آ رہا ہے اور اس علاقے میں میں نے فلاں صحابی کو حکومت دی ہے اور انہوں نے جزیہ لینے میں حساب جو کیا اس حساب میں ان سے غلطی ہو گئی، تو یہ شکایت لے کر کے آ رہا ہے کہ عمر کو بتاؤں گا تو عمر ان کو سزا دیں گے۔ حالانکہ عمر کے اللہ نے ان کو خود بتا دیا کہ حساب میں غلطی ہو گئی۔ اب ان کی جو حساب کی غلطی تھی تو وہ لے کر کے جو حساب زائد تھا لے کر کے ان کا فرشتہ ان کا بھیجا ہوا آدمی اس یہودی کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ یہودی کو جب حضرت عمر نے کہا جاؤ تیرا کام ہو گیا تو وہ بہت غصہ ہوا کہ یہ کیسے امیر المومنین ہیں کہ سامنے بھی نہیں آنے دیتے ہیں، ہماری کچھ سنتے بھی نہیں ہیں، اور ان کا جو عامل ہے وہ عامل میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر کے سامنے نہیں بول سکتا تھا، جب ایک بار کہہ دیا کہ جاؤ تیرا کام ہو گیا تو وہ نہیں آ سکتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب۔ اس لیے واپس گیا تو دیکھا کہ ان کے گھر کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مال کے حساب میں اتفاق سے حساب کرنے میں غلطی ہو گئی تھی، یہ اتنا زائد مال ہے، یہ زائد مال تم لے لو۔ تب وہ اس کو سمجھ میں بات آ گئی کہ حضرت عمر کو خبر دینے والے حضرت عمر کے خدا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے اور پہاڑ کی طرف سے کافروں کی فوج آ رہی ہے، مسلمان نیچے ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ پیچھے سے حملہ ہونے والا ہے۔ حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے رک گئے اور کہنے لگے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، وہ آواز دے رہے ہیں کئی میل دور، کچھ پتا نہیں۔ حضرت ساریہ کی کان میں آواز آئی کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن ادھر سے حملہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے فوراً مسلمانوں کا دستہ پہاڑ کی طرف بھیجا تو دیکھا کہ غیر مسلموں کا دستہ حملہ کرنے والا ہے۔ یہ کشف، یہ کرامت، یہ بھی یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایسے کشوف عنایت فرماتے ہیں، ایسی کرامتیں عنایت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں سناؤں، اس لیے کہ میں نے یہ حدیث شریف سنائی کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تو زمین والوں پر رحم کرو۔ زمین والوں پر کیسے کیسے رحم کرتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ ورسولہ، جو آدمی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا وہ اکرام کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے، ضیافت اچھی طرح سے کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھا رہے ہیں، روٹی اور نمک کھا رہے ہیں، اور نمک بھی پہلے بڑے بڑے ہوتے تھے، ان نمک کو توڑ توڑ کر کے چھوٹا کیا تھا، اور روٹی بہت کڑی تھی، وہ دانت سے ٹوٹتی نہیں تھی، پھر بھی روٹی لے کر کے توڑ توڑ کر کے اور نمک لے لے کر کے کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک مہمان آ گیا، اس مہمان نے کہا، اس مہمان کو انہوں نے بلایا کہ آئیے کھانا کھائیے، وہ سوکھی روٹی اور نمک۔ اس مہمان نے کہا کہ آپ کے علاقے میں ایک گھاس ملتی ہے، جس گھاس کو، جس ساگ کو ساپا کہتے ہیں، سین الف پاہا، ساپا کہتے ہیں، وہ بہت مزیدار گھاس ہوتی ہے۔ حضرت نے کہا رکو ابھی آ رہا ہوں، وہ اٹھے اور چلے گئے اور گھاس لے کر کے وہ آئے۔ آج بھی عرب کھانے کے ساتھ وہ ہری گھاس جیسی چیز کھاتے ہیں۔ مجھ کو بھی کہا کہ لو یہ گھاس کھاؤ، تم نے کہا کہ بھائی ہم لوگ تو روٹی چاول کھانے والے ہیں، ہم گھاس نہیں کھاتے ہیں۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی کو یہ سمجھ میں آیا کہ مہمان کو وہ پسند ہے، وہ اس میں لذت ہوتی ہے، عرب بہت اس کے عاشق ہوتے ہیں، بہت کھاتے ہیں اس کو۔ تو گئے اور لے کر کے آئے، مہمان نے کھایا اور خوب وہی روٹی توڑ توڑ کر کے اور پیٹ بھر مہمان نے کھایا، اور مہمان نے آخر میں دعا کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ماں حضر کھلایا۔ ماں حضر کہتے ہیں جو ہو سامنے وہی کھلانا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، لوٹا میں نے گروی رکھا ہے۔ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ مہمان کو وہ ساگ پسند ہے تو میں نے کہا کہ اس کا انتظام کروں، مگر جیب میں پیسے نہیں تھے، رقم نہیں تھی، نہ دینار نہ درہم، کچھ نہیں، تو میں لوٹا لے کر کے گیا اور مارکیٹ میں کہا کہ اس لوٹے کو اے سبزی والے تم رکھ لو، جب میں پیسے لے کر کے آؤں گا ساگ کا تو یہ لوٹا میں لے لوں گا۔ لوٹا میں نے گروی رکھ دیا ہے اس کے پاس، اور اس کے بعد تمہیں یہ لا کر کے کھلایا ہوں۔ ایسا نہیں کہ جو میرے سامنے تھا وہی میں نے کھلایا ہے، مجھے تھوڑا تکلف کرنا پڑا ہے۔ کیوں تکلف کرنا پڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پاک پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اسی اکرام میں نے یہ کیا، اور اس میں یہ بھی مضمون ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ پہلے جو مسافرین آتے تھے تو ان کو ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، وہ کھانے کے لیے محتاج ہوتے تھے، تو آبادی کے لوگ ان کی ضیافت کیا کرتے تھے، تو اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ضیافت کی۔ ایک صحابی ہیں، صحابی نہیں، ایک بزرگ صاحب ہیں، یعنی صحابی کے بعد کے زمانے کے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک سائل آیا ان کے گھر میں، آواز دے رہا ہے کہ مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ شوہر اٹھا اور دیکھا گھر میں تو کوئی چیز نہیں تھی، تھوڑا سا آٹا تھا، وہ گوندھا ہوا تھا اور بچی کے پاس رکھا ہوا تھا۔ بیوی نے آٹا گوندھ دیا تھا اور وہ چلی گئی تھی پڑوس میں آگ لانے کے لیے۔ آگ اپنے گھر میں تھی نہیں، آگ لانے کے لیے کہ چولہا سلگا کر کے اور روٹی پکائیں گے۔ عورت چلی گئی، اتنے میں وہ آٹا دیکھا شوہر نے کہا کوئی چیز تو ہے نہیں، چلو یہی دے دیتے ہیں۔ گوندھا ہوا آٹا فقیر کو دیا کہ جاؤ لے جاؤ۔ اب تھوڑی دیر کے بعد بیوی آئی آگ لے کر کے، کہتی ہے ہاں یہ آٹا کیا ہوا؟ تو شوہر نے کہا کیا ہوا؟ روٹی پکنے کے لیے گیا ہے۔ کہا کیسے روٹی پکنے کے لیے گیا ہے؟ روٹی تو میں پکاتی، میں آگ لانے کے لیے گئی، وہ روٹی پکانے کے لیے کچھ کو دے دیا آپ نے؟ تو کہا ہاں غصہ نہ ہونا، روٹی پکانے کے لیے دیا۔
बीवी नाराज हो गई, कहने लगी कि अब घर में बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगी, अब तो मेरे पास दूसरा आटा भी नहीं है, बच्चे कई वक्त के भूखे हैं और मुझे भी भूख लगी, आपको भी भूख लगी, अब घर में कैसे खाना होगा। बड़ी मुश्किल से तो आटा का इंतजाम हुआ था, वो भी दे दिया अपने फकीर को। शौहर अल्लाह वाला था, वो हंसने लगा, उसने कहा कि हाँ हाँ रोटी आटा रोटी पकने के लिए गया हुआ है। शौहर की ये आवाज अल्लाह तबारक व तआला को पहुंच गई। थोड़ी ही देर के बाद कोई इनका अजीज आया और घर में उनके हाथ में गरम गरम रोटियां थी, वो लिपटी हुई थी और शोरबा भी बहुत शानदार किस्म का गोश्त का बना हुआ था। और दरवाजे में दस्तक दी, दरवाजा खुला तो कहा क्या बात है, कहा कि हमारे यहाँ रोटी शोरबा पका था, तो जी कहा कि आप भी खा लीजिए। अब वो खाना आ गया। बीवी कहने लगी ओहो सही कहा कि ये आटा रोटी पकने के लिए गया था, अगर मैं पकाती तो सिर्फ रोटी पकाती, शोरबा भी नहीं होता और इतनी जल्दी भी नहीं पकती, देर लग जाती रोटी पकने में, इतनी अच्छी भी नहीं पकती जितनी अच्छी रोटी मिल गई। हाँ हाँ सही कहा कि वो आटा रोटी पकने के लिए गया था। तो ये था हमारे असलाफ का तरीका कि हम मेहमानों की ज़ियाफत के लिए ऐसा करते थे कि घर में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मेहमान की ज़ियाफत कर रहे हैं। यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, जो लोग अपने ऊपर मेहमानों को तरजीह देते हैं अगरचे अपने को फाका हो जाए। एक सहाबी हैं, मेहमान उनके घर में आ गया है, सहाबी हैं, मेहमान घर में मौजूद है और घर में थोड़ा सा खाना है। अब बच्चों को तो हंसी दे करके सुला दिया और मियाँ बीवी हैं, उन्होंने कहा जब मेहमान खाने लगेंगे तो चिराग को बुझा देना, ठीक करने के बहाने बुझा देना और मैं बातें करता रहूंगा। मेहमान को कहूंगा कि चिराग जलाना मुश्किल है, खाते रहिए, तो मेहमान खा करके पेट भर लेगा और वो चला जाएगा और अल्लाह की रजा हमें मिल जाएगी। हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे कोई बात नहीं और हम दोनों तो होशियार हैं, भूखे भूखे सो जाएंगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत नाजिल फरमाई कि आपके सहाबे किराम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद भूखे रह जाते हैं और मेहमान को खिला देते हैं। जो आयत मैंने पढ़ी यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि ये सहाबा ऐसे हैं कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे उन्हें फाका हो जाए और चाहे उनका माल खत्म हो जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे होते हैं वो इस तरह से रूए जमीन पर रहने वालों पर रहम फरमाते हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला की जात ये बहुत बाबरकत जात है, अल्लाह का खजाना देखने वाला खर्च करने में बखील नहीं होता और जिसको अल्लाह का खजाना नहीं मालूम होता है वो खर्च करने में बहुत ज्यादा बखल करता है। इसलिए आइए अल्लाह का जो सबसे बड़ा दीन है, जो नेमत हमें मिली है, वो नेमत हम अल्लाह वालों तक पहुंचाएं, यानी ईमान वालों तक पहुंचाएं। कुरान पाक का सबक पढ़ाने के लिए कुरान पूरा पढ़ना जरूरी है, हदीस शरीफ का सबक पढ़ाने के लिए 8 साल तक बोरिये पे बैठ करके पढ़ना जरूरी है, फिर पढ़ाने के लिए 10 साल तक मेहनत करना जरूरी है। लेकिन ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए ये इतने वक्त लगाने की जरूरत नहीं, जो बात मालूम है वो अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दो। जो लोग भटके हुए हैं उनको हिदायत का रास्ता दिखा दो। अगर वो उसके पास कलमा नहीं पहुंचा है तो उसके पास कलमा पहुंचा दो, अगर उसके पास ईमान का यकीन नहीं पहुंचा है तो ईमान का यकीन पहुंचा दो, अगर उनके पास आमाल नहीं है आमाल की तरफ मुतवज्जे कर दो, अगर वो नमाज के पाबंद नहीं है तो नमाज की पाबंदी की तलकीन कर दो। अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाएंगे और फिर अल्लाह ताला आसमान से भी हमें रिस्क देंगे, जमीन से भी रिस्क देंगे। कितना खाओगे, कितनी जिंदगी है, अल्लाह का खजाना बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत इनायत फरमाते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।